السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست کے دن ایک بڑا جو مومنٹم ہے وہ بنایا، جس طرح سے جشن آزادی کے دن لوگ تحریک انصاف کے نکلے۔ اس کے بعد صدیق جان صاحب ایک اور اہم اعلان جو تحریک انصاف کا ہے وہ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے۔ معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو، فاطمہ جناح صاحبہ کو جو ہے وہ مائنس کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کروڑوں اربوں روپے کے جو سرکاری اشتہارات چلائے گئے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہیں ہے، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا نام نہیں ہے، علامہ محمد اقبال صاحب کا نام نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب قائد اعظم سے بڑے اس وقت لوگ اس موجودہ رجیم میں موجود ہیں، تو قائد اعظم کے بجائے اب ان کی برانڈنگ کی جائے کہ 78 سال بعد پاکستان کو کوئی ایسے لوگ ملے ہیں جو قائد اعظم سے بڑے ہیں۔ تو جب آپ قائد اعظم کے ساتھ ان کی تصویر لگائیں گے تو پھر شاید لوگوں کی ان پہ توجہ نہ آ جائے، لوگوں کی توجہ ساری چلی جائے گی قائد اعظم پر۔ تو ان قائد اعظم کو مائنس کیا جائے، فاطمہ جناح صاحبہ کو مائنس کیا جائے، اور اب کے جو ان کے قائد اعظم ہیں، جو جن کو یہ قائد اعظم سے بڑا سمجھتے ہیں، ان کی تاکہ جو ہے وہ پوری برانڈنگ، ان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کی جا سکے، تو اس لیے قائد اعظم کو مائنس کر دیا گیا۔ اب تحریک انصاف کی جانب سے شیخ وقاص اکرم صاحب نے اہم پیغام جاری کیا ہے، جی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ قائد اعظم کو مائنس کرنے کی مائنس قائد اعظم نامنظور، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کو مائنس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم 16 اگست کو پاکستان کے لوگ اپنے بچوں کو پاکستان کی کہانی سنائیں اور بتائیں کہ پاکستان کیسے بنا، کس نے بنایا، کس کا کیا رول تھا، قائد اعظم کی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں، قائد اعظم کے کردار کے بارے میں بتائیں، ان کی قیادت کے بارے میں بتائیں، ان کی عزت اور احترام کے بارے میں بتائیں۔ اور ساتھ ہی تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ 16 اگست کو لوگ اپنے گھروں کے اندر قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ بچوں کو دیں، اور بچوں کو وہ تصویر دے کر اور ان کے ساتھ تصویریں بنائیں، بچوں سے قائد اعظم کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہوئے ویڈیوز بنائیں۔ دکانوں پہ قائد اعظم کی تصویر لینے جائیں تو اس کی ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم قائد اعظم کی تصویر لے رہے ہیں، تصویریں خرید کے تقسیم کریں، گاڑیوں پہ لگائیں۔ اپنے 16 اگست کو انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈی پیز جو ہیں وہ چینج کریں، قائد اعظم کی جو ہے وہ تصویر لگائیں۔ تو یہ ساری چیز 16 اگست کو کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو موجودہ حکومت کی ایک جو طے شدہ ایک منصوبہ نظر آ رہا تھا کہ جو بل بورڈز ہیں ان کے اوپر بھی قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے، جو اشتہارات اربوں روپے کے دیے گئے ان میں بھی تصویر نہیں ہے، اور ان کا جو ان کی ایک پالیسی جو ہے اور ان کی جو ایک کوشش ہے کہ قائد اعظم کو بالکل مائنس کر کے اور کچھ اور لوگوں کو قائد اعظم بنا کر پیش کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ اور تحریک انصاف نے ظاہر ہے اب ایسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے کہ مومنٹم جو ہے ان کا برقرار رہے، تو اس سے اب 16 تاریخ کو یہ ہوگا۔ باقی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی اگلی تاریخ نہیں آئے گی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی وجوہات میں سے 3-4 جو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ باجوڑ والے معاملے پہ عمران خان صاحب کا بہت سخت رد عمل آ سکتا ہے، کوئی حکم آ سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو پیغام باہر میڈیا نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپریشن نہیں رکوا سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ عمران خان کی بہنوں نے کیٹیگوریکل آ کر بتایا کہ عمران خان نے اس کے خلاف بات کی ہے، لیکن آپریشن تو ظاہر شروع ہو چکا ہے، جس کو کے پی کی حکومت کہتی ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ جو ہیں وہ آپریشنز ہیں، لیکن ظاہر ہے نقل مکانی شروع ہو گئی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے کافی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہمیں لوگ میسیجز بھی کر رہے ہیں اچھا، کہ ہمیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیں باجوڑ سے یہ میسیجز پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں نا، اب یہ بات جب خان صاحب تک پہنچے گی تو ظاہر ہے عمران خان کوئی سخت آرڈر کریں گے، اور دوسرا عمران خان سے اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ عمران خان ظاہر ہے وہ اگلی تاریخ دے دیں گے۔ تیسری وجہ ممکنہ طور پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے، کے پی کے علاوہ، کے پی کے حکومت کے علاوہ باقی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں، عمران خان صاحب ضمنی الیکشن کے حوالے سے کوئی حکمت عملی دے سکتے ہیں۔ مطلب اس وقت یہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام باہر نہ آئے، اور باہر جو کچھ چل رہا ہے تحریک انصاف کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ خان صاحب تک نہ پہنچیں، تو یہ ہے ساری صورتحال۔ لیکن یہ اب 16 اگست کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں 16 اگست کو اگر 10,000 ویڈیوز بھی آ گئیں، 10,000 ویڈیوز بھی آ گئیں قائد اعظم یا تصویریں آ گئیں قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ، بچوں کی تصویریں، ڈی پیز چینج ہونا شروع ہو گئیں، ویڈیو پیغامات آنے لگ گئے قائد اعظم کے بارے میں، تو یہ اس حکومت کے لیے بڑی شرمندگی، رسوائی اور پسپائی کا سبب ہوگا
کہ جس قائد اعظم کو یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں اس قائد اعظم کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے اور قائد اعظم کے پاکستان کے اصل وارثوں نے، اصل وارث کون ہے قائد کے پاکستان کے؟ وہ ہیں نا جن کو عوام ہے اصل وارث، اور عوام کے نمائندے کون ہیں؟ جن کو عوام نے ووٹ دیا. یہ تو موجودہ تو عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ جو موجودہ حکومت ہے جس طرح سے یہ قائد کے ویژن کو پس پشت ڈال چکی ہے، قائد کے ویژن کو، ان کے نکات کو، ان کی سوچ کو، ان کی افکار کو، وہ کیسے پاکستان کو چلانا چاہتے تھے، ان تمام چیزوں کو پہلے دفن کر دیا گیا ہے. اب قائد اعظم کی تصویر بھی غائب کر دی گئی ہے. پھر قائد اعظم کی جو اسرائیل کے حوالے سے پالیسی تھی اس کو بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، ابراہیم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے. تو پھر قائد کی وہ جو قائد کا خواب تھا خودداری کا، عزت کا، غیرت کا، پاکستان کی آزادی کا، وہ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوگا، وہ آپ کے سامنے ہے. حکومت جو ہے وہ لوگوں کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کرے گی، ہر شہری برابر ہوگا. یہ ساری مطلب نہ اس کو قائد کا پاکستان رہنے دیا گیا، تو اب پھر یہ ہے کہ نہ یہ قائد کا پاکستان ہے تو نہ قائد کی یہاں پہ افکار چل سکتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ اب تو آپ کسی سے کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کچھ دن بعد یہ بھی کچھ ٹاؤٹس کہنے لگ جائیں کہ قائد اعظم دیکھنا یہ بات تو غلط تھی. یہ قائد اعظم نے پریکٹیکل بات تو نہیں کی تھی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جی اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں نا وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا بڑے مفادات ہیں اور غربت ہے پاکستان میں، بے روزگاری ہے، اور اسرائیل کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ مفاد، اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو صدیق جان صاحب، یہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز بڑے میڈلز بھی دیے گئے، تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک توشہ خانہ کیس کے اندر جو مرکزی کردار تھے ان کو 6 ماہ کے اندر 2 مرتبہ ملے، اور آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یعنی کہ اپنے بیٹے کو وہ ایوارڈ دے رہی. دیکھیں ان جس طرح سے انہوں نے ایوارڈز دیے ہیں، انہوں نے ان ایوارڈز کی وقت کو ختم کر دیا ہے، ان کی عزت کو ختم کر دیا ہے، ان کے احترام کو ختم کر دیا ہے. کل کو کسی بھی باضمیر شخص کو، کسی بھی غیرت مند شخص کو، کسی بھی واقعی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ایوارڈ دینے لگیں گے تو اس کے اندر تھوڑی سی اگر وہ ہوئی نا، تھوڑا سا اس کو ہوا تو وہ کہے گا یار یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. اگر یہ اب آپ دیکھیں نا کل کو جن کو ایوارڈز ملیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ فلانے کو جو ایوارڈ ملا وہ ان کو ملا ہے، تو کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی صفوں میں یہ لوگ آئیں؟ تو یہ ایوارڈز دیں، پیسہ دیں، کتنے آپ کو پتہ ہے جو فگر بتائی جاتی ہے کہ 78 پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت، 78 پروجیکٹس چل رہے ہیں اینٹی پی ٹی آئی، کروڑوں اربوں روپے ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا مجھے بتائیں نا. مطلب عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے جو بھی کیا وہ آپ کے الٹا پڑا. آپ نے عدت کیس بنوایا الٹا پڑا، سائفر کیس بنوایا الٹا پڑا. اب سائفر میں عمران خان بری ہو گیا، یعنی بری سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا. عمران خان کا بیانیہ جیت گیا کیونکہ ٹرائل کورٹ میں اور ہائی کورٹ دونوں جگہوں پہ پوچھتے رہے جج ان سے، لیکن انہوں نے اوریجنل سائفر پیش نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر سائفر میں وہ بات نہیں ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی یہاں کسی کو کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ سے صلح کر لیں گے. اور پھر آپ دیکھ لیں جو ٹرمپ سے قربت ہے تو ظاہر ہے یہ پھر اسی چیز کا تسلسل لگتا ہے. اور اس لیے پھر باقی بھی جو کیسز بنائے توشہ خانہ وہ دیکھیں، مطلب جو کیس عمران خان کے اوپر بناتے ہیں وہی الٹا پڑتا ہے، اور اس میں عمران خان مزید سرخرو ہوتا ہے، اس کا بیانیہ جتتا ہے، اس کی عزت احترام بڑھتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں اس کی مظلومیت بڑھتی ہے، اس کی ہمدردیاں بڑھتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ان کی ہر چیز غلط ثابت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا، 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے، اربوں روپے کے. مقصد کیا تھا کہ لیکن 13 اور 14 کو کیا چیز چلی ہے؟ تحریک انصاف، بالکل ایسے ان کی ریلیز. اچھا 14 کو کیا چلا ہے؟ سارا دن یہ اشتہارات جو انہوں نے ریوارڈ دیے ہیں وہ بھی گلے پڑ گئے. دیکھیں نا کہ کوئی بھی عزت دار شخص نہ تو ان کے ہاتھ سے کوئی ایوارڈ لے سکتا ہے، نہ ہی ان کے دیے ہوئے ایوارڈز کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ چہرے بڑے مسکراتے ہوئے لے رہے ہیں ایوارڈ، جیسے بڑا انہوں نے کارنامہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جن کی خدمات ہیں ملک کے لیے ان کو ایوارڈ ملے، بالکل ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر. جن کا کردار ہے، خدمات ہیں پاکستان کے لیے، ان کو بالکل ایوارڈ ملنے چاہیے، اس کے اوپر تو کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جس طرح کے نچلی سطح کے لوگوں کو اٹھا کے اور مطلب ٹاؤٹس کو، اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، تو ان ایوارڈز کی پھر کیا وقت رہ جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، شہر اقتدار میں بعض گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ بالکل نہیں پڑ سکتی.
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہ تو اتنی کوئی حیثیت ہے اور نہ اتنی اوقات ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں. ان کو اگر کہا جائے گا نا کہ 27ویں آئینی ترمیم کرنی ہے اور اس میں یہ چیزیں، وہ آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ سر ہمارا خیال ہے کہ آپ یہ چیزیں بھی ایڈ کر لیں. اچھا سر یہ ابھی 27ویں کی بات چل رہی ہوگی، ابھی اس کے اوپر کام شروع ہوگا. سر ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے 28ویں ترمیم بھی ہونی چاہیے، وہ ہم آئیڈیا سر ہم آپ کو بعد میں دیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں. ان کا کیا ہے؟ ان کو نچلی سطح سے ایک میسج ہوگا، ایک میسج آئے گا. سب سے پہلے جو آگے 27ویں ترمیم کو ووٹ ڈالیں گے نا وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے. سب سے پہلے جو لوگ پہنچیں گے اسمبلی وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی یار بول سکتے ہیں. دیکھیں رزسٹ وہ کر سکتا ہے جس کا دامن صاف ہو. رزسٹ ہو سکتا ہے جس کی لندن میں جائیدادیں نہ ہوں. رزسٹ وہ کر سکتا ہے جس نے آگے اقتدار اپنی اولاد کو ٹرانسفر نہ کرنا ہو. رزسٹ وہ کر سکتا ہے جس کے لیے یہ حکمرانی بزنس نہ ہو، جس نے چوری ڈکیتی اور لوٹ مار نہ کرنی ہو، جس نے حرام کا مال نہ کمانا ہو، جس نے کک بیکس نہ لینے ہو، جس نے جس کے اساس جائیدادیں اور مفادات سب کچھ ملک سے باہر نہ ہو. وہ رزسٹ کر سکتے ہیں، یہ رزسٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آج میاں نواز شریف رزسٹ کریں 2 دن میں لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹریبیونل ہے وہ ان کو ڈی سیٹ کر دے گا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو نیا قانون بنا ہے 3 ماہ کے لیے کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وہ سینٹ سے پاس ہوگا، نوٹیفیکیشن ہوگا، گزر نوٹیفیکیشن، سب سے پہلے میاں صاحب اس میں اٹھائے جائیں گے کہ ان سے قومی سلامتی کو خطرہ تھا. ٹھیک ہے. پھر میاں صاحب کا جو وہ نیب والے کیسز ہیں جن میں ان کو بری ہوئے ہیں وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں. اچانک خبر آئے گی کہ نیب نے انکوائری کیا ہے کہ وہ جو لوگ نیچے تھے جنہوں نے وہاں ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے غلط بیانی کی تھی اور لیگل ڈپارٹمنٹ نے غلط مشورہ دیا تھا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو تو چیلنج کرنا چاہیے تھا. اب وہ بندے ہم نے فارغ کر دیے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن آئے گی، آئینی بینچ کے سامنے لگے گی. حاجی امین صاحب جن کے 106 دن رہ گئے ریٹائرمنٹ میں سے، تو حاجی امین صاحب کہیں گے کہ یہ تو بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں. ساتھ بیٹھے ہوں گے محمد علی مظہر صاحب اور حسن رضا رضوی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ اور شاہد بلال حسن صاحب. تو عامر فاروق صاحب تو نہیں بیٹھ سکیں گے، انہوں نے نیچے فیصلہ کیا ہے. ساتھ بیٹھے ہوں گے علی باقر نجفی صاحب. یہ سارے بیٹھ کے ریمارکس دیں گے سخت اور وہ سارا ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا اور میاں صاحب اسی وقت جائیں گے بھائی لوگ اور جا کے اٹھا لیں گے کہ آ جائیں میاں صاحب. تو میاں صاحب اب افورڈ نہیں کر سکتے جیل جانا، اور اگر وہ اس ڈیل سے نکلتے ہیں تو جیل کے علاوہ ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ انصار عباسی صاحب نے بھی اپنی سٹوری کے اندر یہ گزشتہ روز لکھا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ عمران خان کو اس بات پہ کنونس کر سکتی ہے کہ ان کو صوبائی اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کر بالکل باہر آ جانا چاہیے اور ان کو ملاقات نہیں دی جا رہی. تو کون شخصیت مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے، لیکن اب یہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ضرور چھوڑ دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں بڑی تعداد میں وہ، اور پنجاب اسمبلی میں وہ جو سیٹیں ہیں وہی ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے. ان کو لگتا ہے ہم اگر عوام میں نکلیں گے ایکٹیو ہوں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس لیے اب یہ سیٹیں عمران خان کی رہائی کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں اور عمران خان کی جو ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ کو حملہ کیس نہیں چلایا جا رہا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کی جو آج ہونے والی سماعت ہے اڈیالہ میں وہ منسوخ کر دی گئی ہے. کوئی عمران خان کا کیس نہیں چلایا جا رہا. وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ فریکوینٹ ملاقاتیں ہونے لگ گئیں تو باہر خاصی پریشانی نظام کی بڑھ جائے گی. اور اگر یہ تحریک انصاف چلا رہی ہے، جو مومنٹم بن رہا ہے، جس طرح سے 13 اگست کو بنا، 14 اگست کو اور پھر 16 اگست کو ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، یہ بھی کوئی پریشر کریٹ کر سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے؟ لیکن ہو سکتا ہے، ملک نہیں چل رہا نا. سیکورٹی کے حالات بلوچستان کے آپ کے سامنے ہیں، کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پنجاب میں انسرٹینٹی آپ کے سامنے، جو کرپشن کے قصے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو کچے کے ڈاکو پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مطلب ملک میں کوئی ایک بھی خیر کی خبر نہیں سنیں گے آپ، ایک بھی خیر کی خبر. خیر کی خبر تو تب آئے گی جب کوئی خیر کے کاموں پہ کام کر رہا ہو، جب نہ ہمارا دہشت گردی پہ فوکس ہے، نہ ہمارا معیشت کے اوپر فوکس ہے، نہ ہمارا روزگار کے موقع فراہم کرنے پہ فوکس ہے. فوکس ایک ہی چیز پہ ہمارا، عمران خان کو کیسے گرانا ہے، اس کو کیسے گھٹنوں پہ لانا ہے، اس کو کیسے توڑنا ہے، اس کی بیوی کو کیسے اذیت دینی ہے، اس کے لوگوں کو کیسے تکلیف دینی ہے، چار دیواری کی تقدس کیسے پامال کرنا ہے، گرفتار کیسے کرنا ہے لوگوں کو، گمشدہ کیسے کرنا ہے، ایسی قوانین کیسے بنانے ہیں، عدالتوں کو کیسے مزید فتح کرنا ہے، ججوں کو اور کیسے کمپرومائز بنانا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ فوکس ہوگا تو پھر ملک تو نہیں چلے گا نا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تفصیلات ہیں، مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے.
اللہ حافظ. تو صدیق جان صاحب یہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز بڑے میڈلز بھی دیے گئے, تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک توشہ خانہ کیس کے اندر جو مرکزی کردار تھے ان کو 6 ماہ کے اندر 2 مرتبہ ملے ہیں, اور آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری یعنی کہ اپنے بیٹے کو وہ ایوارڈ دے رہی. دیکھیں ان جس طرح سے انہوں نے ایوارڈس دیے ہیں, انہوں نے ان ایوارڈس کی وقت کو ختم کر دیا ہے, ان کی عزت کو ختم کر دیا ہے, ان کے احترام کو ختم کر دیا ہے. کل کو کسی بھی باضمیر شخص کو, کسی بھی غیرت مند شخص کو, کسی بھی واقعی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ایوارڈ دینے لگیں گے تو اس کے اندر تھوڑی سی اگر وہ ہوئی نا, تھوڑا سا اس کو ہوا تو وہ کہے گا یار یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. اگر یہ اب آپ دیکھیں نا, کل کو جن کو ایوارڈس ملیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ فلانے کو جو ایوارڈ ملا ہے وہ ان کو ملا ہے, تو کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی صفوں میں یہ لوگ آئیں؟ تو یہ ایوارڈز دیں, پیسہ دیں, کتنے آپ کو پتہ ہے جو فگر بتائی جاتی ہے کہ 78 پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت, 78 پروجیکٹس چل رہے ہیں اینٹی پی ٹی آئی, کروڑوں اربوں روپے ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا مجھے بتائیں نا. مطلب عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آپ نے جو بھی کیا وہ آپ کے الٹا پڑا. آپ نے عدت کیس بنوایا, الٹا پڑا. سائفر کیس بنوایا, الٹا پڑا. اب سائفر میں عمران خان بری ہو گیا, یعنی بری سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا. عمران خان کا بیانیہ جیت گیا کیونکہ ٹرائل کورٹ میں اور ہائی کورٹ دونوں جگہوں پہ پوچھتے رہے جج ان سے, لیکن انہوں نے اوریجنل سائفر پیش نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر سائفر میں وہ بات نہیں ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی یہاں کسی کو کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹائیں ورنہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے, اور اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ سے صلح کر لیں گے. اور پھر آپ دیکھ لیں جو ٹرمپ سے قربت ہے تو ظاہر ہے یہ پھر اسی چیز کا تسلسل لگتا ہے. اور اس لیے پھر باقی بھی جو کیسز بنائے توشہ خانہ, وہ دیکھیں مطلب جو کیس عمران خان کے اوپر بناتے ہیں وہی الٹا پڑتا ہے, اور اس میں عمران خان مزید سرخرو ہوتا ہے, اس کا بیانیہ جتتا ہے, اس کی عزت احترام بڑھتا ہے, جو ظلم کرتے ہیں اس کی مظلومیت بڑھتی ہے, اس کی ہمدردیاں بڑھتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ان کی ہر چیز غلط ثابت ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے, اربوں روپے کے. مقصد کیا تھا کہ لیکن 13 اور 14 کو کیا چیز چلی ہے؟ تحریک انصاف, بالکل ایسے ان کی ریلیز. اچھا 14 کو کیا چلا ہے؟ سارا دن یہ اشتہارات جو انہوں نے ریوارڈ دیے ہیں وہ بھی گلے پڑ گئے. دیکھیں نا کہ کوئی بھی عزت دار شخص نہ تو ان کے ہاتھ سے کوئی ایوارڈ لے سکتا ہے, نہ ہی ان کے دیے ہوئے ایوارڈز کو سیلیبریٹ کر سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ چہرے بڑے مسکراتے ہوئے لے رہے ہیں ایوارڈ, جیسے بڑا انہوں نے کارنامہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, جن کی خدمات ہیں ملک کے لیے ان کو ایوارڈ ملے, بالکل ٹھیک ہے, سر آنکھوں پر. جن کا کردار ہے, خدمات ہیں پاکستان کے لیے, ان کو بالکل ایوارڈ ملنے چاہیے, اس کے اوپر تو کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جس طرح کے نچلی سطح کے لوگوں کو اٹھا کے اور مطلب ٹاؤٹس کو, اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, تو ان ایوارڈس کی پھر کیا وقت رہ جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے صدیق جان صاحب, اشارہ اقتدار میں بعض گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی, تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ بالکل نہیں پڑ سکتی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہ تو اتنی کوئی حیثیت ہے اور نہ اتنی اوقات ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے اوپر وہ کھڑے ہو جائیں. ان کو اگر کہا جائے گا نا کہ 27ویں آئینی ترمیم کرنی ہے اور اس میں یہ چیزیں, وہ آگے سے پتہ کیا کریں گے؟ سر ہمارا خیال ہے کہ آپ یہ چیزیں بھی ایڈ کر لیں. اچھا سر یہ ابھی 27ویں کی بات چل رہی ہوگی, ابھی اس کے اوپر کام شروع ہوگا. سر ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے, 28ویں ترمیم بھی ہونی چاہیے, وہ ہم آئیڈیا سر ہم آپ کو بعد میں دیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں. ان کا کیا ہے, ان کو نچلی سطح سے ایک میسج ہوگا, ایک میسج آئے گا. سب سے پہلے جو آگے 27ویں ترمیم کو ووٹ ڈالیں گے نا, وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے. سب سے پہلے جو لوگ پہنچیں گے اسمبلی تو میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں, کوئی یار دیکھیں, ریزسٹ وہ کر سکتا ہے جس کا دامن صاف ہو. ریزسٹ ہو سکتا ہے جس کی لندن میں جائیدادیں نہ ہوں. ریزسٹ وہ کر سکتا ہے جس نے آگے اقتدار اپنی اولاد کو ٹرانسفر نہ کرنا ہو. ریزسٹ وہ کر سکتا ہے جس کے لیے یہ حکمرانی بزنس نہ ہو, جس نے چوری ڈکیتی اور لوٹ مار نہ کرنی ہو, جس نے حرام کا مال نہ کمانا ہو, جس نے کک بیکس نہ لینے ہو, جس کے اساس جائیدادیں اور مفادات سب کچھ ملک سے باہر نہ ہو, وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں. یہ ریزسٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آج میاں نواز شریف ریزسٹ کریں, 2 دن میں لاہور ہائی کورٹ کا جو ٹریبیونل ہے وہ ان کو ڈی سیٹ کر دے گا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو نیا قانون بنا ہے 3 ماہ کے لیے کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے, وہ سینٹ سے پاس ہوگا, نوٹیفیکیشن ہوگا, گزر نوٹیفیکیشن, سب سے پہلے میاں صاحب اس میں اٹھائے جائیں گے کہ ان سے قومی سلامتی کو خطرہ تھا. ٹھیک ہے,
پھر میاں صاحب کا جو وہ نیب والے کیسز ہیں جن میں ان کو بری ہوئے ہیں وہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں. اچانک خبر آئے گی کہ نیب نے انکوائری کیا ہے کہ وہ جو لوگ نیچے تھے جنہوں نے وہاں ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا تھا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, انہوں نے غلط بیانی کی تھی اور لیگل ڈپارٹمنٹ نے غلط مشورہ دیا تھا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو تو چیلنج کرنا چاہیے تھا. اب وہ بندے ہم نے فارغ کر دیے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آئے گی, آئینی بینچ کے سامنے لگے گی. حاجی امین صاحب جن کے 106 دن رہ گئے ریٹائرمنٹ میں سے, تو حاجی امین صاحب کہیں گے کہ یہ تو بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں. ساتھ بیٹھے ہوں گے محمد علی مظہر صاحب اور حسن رضا رضوی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ اور شاہد بلال حسن صاحب. تو عامر فاروق صاحب تو نہیں بیٹھ سکیں گے, انہوں نے نیچے فیصلہ کیا ہے. ساتھ بیٹھے ہوں گے علی باقر نجفی صاحب. یہ سارے بیٹھ کے ریمارکس دیں گے سخت, اور وہ سارا ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. اور میاں صاحب اسی وقت جائیں گے بھائی لوگ اور جا کے اٹھا لیں گے کہ آ جائیں میاں صاحب. تو میاں صاحب اب افورڈ نہیں کر سکتے جیل جانا, اور اگر وہ اس ڈیل سے نکلتے ہیں تو جیل کے علاوہ ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ انصار عباسی صاحب نے بھی اپنی سٹوری کے اندر یہ گزشتہ روز لکھا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ عمران خان کو اس بات پہ کنونس کر سکتی ہے کہ ان کو صوبائی اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کر بالکل باہر آ جانا چاہیے, اور ان کو ملاقات نہیں دی جا رہی. تو کون شخصیت مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے, لیکن اب یہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ضرور چھوڑ دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں بڑی تعداد میں وہ, اور پنجاب اسمبلی میں وہ جو سیٹیں ہیں وہی ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے. ان کو لگتا ہے ہم اگر عوام میں نکلیں گے, ایکٹیو ہوں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے, ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس لیے اب یہ سیٹیں عمران خان کی رہائی کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں, اور عمران خان کی جو ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ کو حملہ کیس نہیں چلایا جا رہا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشخانہ کیس کی جو آج ہونے والی سماعت ہے اڈیالہ میں وہ منسوخ کر دی گئی ہے. کوئی عمران خان کا کیس نہیں چلایا جا رہا. وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ فریکوینٹ ملاقاتیں ہونے لگ گئیں تو باہر خاصی پریشانی نظام کی بڑھ جائے گی. اور اگر یہ تحریک انصاف چلا رہی ہے, جو مومنٹم بن رہا ہے, جس طرح سے 13 اگست کو بنا, 14 اگست کو, اور پھر 16 اگست کو ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے, یہ بھی کوئی پریشر کریٹ کر سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے؟ لیکن ہو سکتا ہے, ملک نہیں چل رہا نا, سیکورٹی کے حالات بلوچستان کے آپ کے سامنے ہیں, کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پنجاب میں انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہے, جو کرپشن کے قصے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو کچے کے ڈاکو پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مطلب ملک میں کوئی ایک بھی خیر کی خبر نہیں سنیں گے آپ, ایک بھی خیر کی خبر. خیر کی خبر تو تب آئے گی جب کوئی خیر کے کاموں پہ کام کر رہا ہو, جب نہ ہمارا دہشت گردی پہ فوکس ہے, نہ ہمارا معیشت کے اوپر فوکس ہے, نہ ہمارا روزگار کے موقع فراہم کرنے پہ فوکس ہے. فوکس ایک ہی چیز پہ ہمارا, عمران خان کو کیسے گرانا ہے, اس کو کیسے گھٹنوں پہ لانا ہے, اس کو کیسے توڑنا ہے, اس کی بیوی کو کیسے اذیت دینی ہے, اس کے لوگوں کو کیسے تکلیف دینی ہے, چار دیواری کے تقدس کیسے پامال کرنا ہے, گرفتار کیسے کرنا ہے لوگوں کو, گمشدہ کیسے کرنا ہے, ایسی قوانین کیسے بنانے ہیں, عدالتوں کو کیسے مزید فتح کرنا ہے, ججوں کو اور کیسے کمپرومائزڈ بنانا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ فوکس ہوگا تو پھر ملک تو نہیں چلے گا نا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تفصیلات ہیں, مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.